الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. آج کی جو ویڈیو ہے وہ اتوار کے لیے ہے، اور اتوار کا دن جو ہے ہمارا سیشن جو ہے وہ سوالوں اور جوابات کا ہوتا ہے، کوسچنس اینڈ آنسرس کا سیشن ہوتا ہے. اس لیے ہم آج جن بھائیوں نے کچھ سوالات کیے ہیں ان کی جوابات دینے کی کوشش کریں گے. ایک بھائی نے مجھ سے سوال کیا ہے تعارف کروانے کا. منظور امن صاحب. منظور امن صاحب، میں بیسیکلی الیکٹریکل انجینئر ہوں اور 33 سال کے قریب میں سروس کر چکا ہوں. اس میں نے پھر مختلف ممالک کے سفر بھی کیے ہیں، جرمنی چائنا بھی گیا ہوں. تو اب میں ریٹائر ہوں. میرا تعلق جو ہے نا صوبے سندھ کے شہر لڑکانہ سے ہے. تو یہ میرا ساتھ چھوٹا سا تعارف ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ نے کہا تعارف کروا دیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ لائن کنگ صاحب ہیں ایک، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو باغی کہا ہے اس سے بڑا باغی کوئی نہیں ہے اور تم اسے جنتی ثابت نہیں کر سکتے. بالکل یہ بات آپ کی صحیح ہے. جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغی کہا ہو تو دنیا کے اندر کوئی بھی شخص اس کو وفادار ثابت نہیں کر سکتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ امیر ماجہ کا گرو جو تھا وہ باغی ہے. یہ آپ لوگوں کا فہم ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ جو خلیفہ راشد تھا، حضرت عثمان کے قاتل، ان کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ باغی تھے یا نہیں تھے؟ اور وہ باغی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں ہی شامل تھے. زین رضا صاحب کہتے ہیں کہ اہل بیت کا منکر جس طرح سے بے دین ہے اور کفر پر ہے وہ اور کافر ہے، اس طرح سے ہم بھی کہتے ہیں کہ جو ہے نا قرآن مجید کا منکر وہ کافر ہے. بھائی زین رضا صاحب، آپ کی بات صحیح ہے، ہم آپ سے متفق ہیں اور آپ نے یہ بات بہت اچھی لکھی ہے. لیکن آپ اپنے مسلک والوں کے عالم نہیں ہیں، ان کے نمائندے نہیں ہیں. بہتر ہے کہ آپ جو آپ کے مسلک کے نمائندہ لوگ ہیں، عالم ہیں یا امیر ہیں یا آپ کے فرقے کے امام ہیں، آیت اللہ ہیں، ان میں سے کسی کا آپ بیان یا ویڈیو بھیج دیں کہ انہوں نے اعلان کہا ہو کہ یہ جو 11 بندے ہیں جن میں باقر مجلسی بھی ہے، یعقوب کلینی صاحب بھی ہیں، اور یہ اور جتنے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں تحریف ہوئی ہے، انہوں نے کفر کیا. چلو اگر ان کو وہ کافر نہ مانے تو کم از کم اتنا تو کہے نا کہ انہوں نے کفر کیا، کفر کے کام کیے یہ کہہ کر. اور ایک جگہ پر نہیں لکھا، یہ پورا بلاغ القرآن ہے، یہ اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حضرت جو ہے نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے حکمران کے پاس، خلیفے کے پاس لے گئے، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے. اصول کافی کے اندر پر یار اتنی بات لکھی ہوئی ہے، چیپٹر فضل القرآن کے اندر اصول کافی میں، ان القرآن جاء به جبریل الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وہ جو قرآن جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے تھے، اس میں 17,000 آیتیں تھیں۔ یہ تو آپ کا عقیدہ، پھر اسی اصول کافی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ قرآن امام مہدی لے کر آئے گا۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا کوئی عالم وغیرہ کہے نا۔ یہ بڑی بات ہے کہ آپ کے اصول دین کے اندر جن چیزوں پر اصول میں ایمان ہے رکھنا ہے، 5 چیزیں ہیں آپ کے پاس، ان میں سے آپ کے اندر کتابوں پر ایمان لانا اور فرشتوں پر ایمان لانا ہے ہی نہیں۔ آپ کے اندر توحید کا اقرار، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان، دوسرے نمبر اللہ تعالیٰ کے عدل پر ایمان، 2، تیسرا رسالت پر ایمان، چوتھا امامت پر ایمان، 4، اور 5واں بعد یا قیامت پر ایمان ہے اس میں۔ اور ہمارے نزدیک تو قرآن مجید کی آیت ہے، آیت بر ہے، اس کے اندر موجود ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ آیت بر کے اندر تو 5 چیزیں بتائی گئیں کہ یہ ہیں جن پر آپ لوگ ایمان لے آنا ہے آپ لوگوں نے، اللہ تعالیٰ پر اور رسولوں پر اور کتابوں پر اور فرشتوں پر۔ آپ کے پاس ایک بھی آیت نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور رسولوں پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کے عدل پر ایمان لاؤ اور امامت پر ایمان لاؤ اور قیامت پر ایمان لاؤ۔ ایسی آیت جس میں یہ 5 چیزیں جو آپ مانتے ہیں اپنی ایمانیات کے حساب سے، ایک آیت پڑھ کر دے دیں۔ میرے پاس تو انشاءاللہ العزیز میں 3 آیتیں پیش کر سکوں گا۔ سورۃ بقرہ کی آخری آیت بھی یہی ہے، آمن الرسول کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اس میں بھی کتابوں پر ایمان لانا اور فرشتوں پر ایمان لانے کا ذکر ہے، اور وہ آیت بر کے اندر بھی واضح ہے بالکل ہی 5 چیزیں۔ لیکن یہ جو قرآن مجید میں جن چیزوں پر ایمان لانا، آپ کے اصول میں وہ چیز نکال دی گئی۔ فرشتوں پر ایمان، یہ بڑی بات ہے، آپ کے اصول دین 5 ہیں جن پر ایمانیات لانا گیا ہے، اور اس کے بعد 8 فروع دین ہیں۔ دونوں میں فرشتوں پر ایمان لانا اور کتابوں پر ایمان لانا ہے ہی نہیں، یعنی کہ قرآن مجید پر ایمان ہے ہی نہیں آپ لوگوں کا، کسی جگہ پر بھی ذکر نہیں ہے، ایک بھی آیت نہیں ہے۔ عدل اور امامت پر ایمان لانے کے قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، اور قرآن مجید میں تو ہے ایمان کن چیزوں پر ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ ایمانیات میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وما انزل من قبلک، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے ہو چکی ہیں ان چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ تو علی علیہ الصلوۃ والسلام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آئے ہیں امام 12، تو ان پر تو قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی ایک آیت نہیں پڑھی ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جو چیزیں آئیں گی یا جو لوگ آئیں گے ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ایک بھی آیت نہیں ہے۔ من قبل کا آیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ سے قبل، بعد کا لفظ پر ایمان لانے کے لیے آیا ہی کہیں بھی نہیں آیا۔ تو یہ بھی آپ اس کو دیکھیں، غور کریں کہ جنہوں نے تعریف کی ہے وہ آپ ان کو کتنے آپ کے جلسے اور یہ ہوتے ہیں اہل بیت کے لیے، کیا قرآن مجید کے لیے کتابوں کے لیے کبھی ہوا ہے؟ کتنے جو ہے نا یہ ہر سال آپ لوگ کرتے ہیں، اہل بیت کے لیے ہر جگہ پر آپ ذکر کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید پر یہ جو لوگ جنہوں نے نہیں مانا کہ یہ کفر کرتے ہیں، تقریر، آپ کم از کم کئی صدیاں گزر چکی ہیں، تو آپ 10 تقاریر تو دیں مجھے، 10 صدیوں سے 100 سال ہو چکے، 10 تقاریر تو مجھے بھیجیں، کم از کم کوئی ثبوت تو دینا مجھے۔ فرزین صاحب نے بھی کہا ہے، وہ کہتا ہے یو ڈڈ ناٹ آنسر دا مین کوشچن، آپ نے مین جو سوال ہے نا اس کا جواب ہی نہیں دیا، لیکن انہوں نے کوئی اس کی تفصیل یا وضاحت نہیں کی کہ وہ کون سا سوال ہے جس کا میں نے بھائی جواب نہیں دیا گزشتہ اتوار میں، کوئی اس کی انہوں نے کلیریفیکیشن نہیں بھیجی کہ میں نے فلاں چیز کا سوال نہیں دیا۔ پھر زین رضا صاحب کہتے ہیں آپ نے جو رجال کشی کی روایت کی تھی امام حسن اور حسین نے امیر معاویہ کی، اور قیس بن سعد بن عبادہ انصاری، ان تینوں نے بیعت کی تھی، تو زین رضا صاحب کہتے ہیں کہ
اس رجت الکشی والی روایت میں دو راوی ہیں، عبد الحمید اور فضل یا فضل، یہ دونوں مجہول ہیں، معروف نہیں ہیں، پہچانے نہیں جاتے۔ یہ نام آپ نے جو ان روایتوں میں دیے ہیں وہ تو ہے نہیں، لہذا مجہول روایت قابل حجت نہیں ہے، لہذا یہ حدیث ضعیف ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ تو میرے بھائی، عبد الحمید اور فضل حسین مجہول نہیں ہیں، معروف ہیں، کہ یہ معروف ہیں اور مجہول نہیں ہیں، اور اماموں کے شاگرد ہیں، جانے پہچانے شخصیتیں ہیں، یہ ایسی ویسی چیزیں نہیں ہیں۔ تو جناب زین رضا صاحب، آئندہ کے لیے جب آپ سے ایک گزارش ہے کہ جب آپ کہیں نا کہ فلاں راضی ہمارے کتابوں کے وہ ضعیف ہے، اس کا فوٹو بھیج دیا کریں۔ آپ اس طرح سے نفسانی خواہشات سے حساب سے کہہ دیتے ہیں کہ راوی ضعیف ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں دیتے۔ آپ کے پاس بھی کوئی ثبوت ہیں تو وہ مجھے بھیج دیجئے جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ عبد الحمید اور فضیل یا فضل ایک ہی شخص کے دو نام ہیں، یہ مجہول الحال ہیں، تاکہ میں دیکھوں۔ صرف زبانی کہہ دیا کہ یہ ضعیف ہیں، یہ تو جان چھوڑنے والی بات ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ زین رضا صاحب کہ شیعہ لفظ کی غلط معنی نہیں ہے، کیوں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو شیعہ تھے۔ زین صاحب، قرآن مجید میں جتنی بھی جگہوں پر یہ لفظ آیا ہے آپ دیکھیں، اس میں وفادار کی معنی میں نہیں آیا، وفادار کی معنی میں یہ لفظ قرآن مجید میں نہیں آیا ہے۔ ابھی یہ جو میں نے آیت پڑھی کہ ان الذین فرقوا دینہم، کہ جن لوگوں نے دین کے اندر فرقے کر ڈالے ہیں، وکانوا شیعہ، اور شیعہ ہو گئے ہیں، لست منہم فی شیء، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ قصص کے اندر فرما رہا ہے، ان فرعون علا فی الارض، زمین کے اندر فرعون نے بڑا تکبر کیا، وجعل اہلہا شیعہ، اور اپنے اہل کو، اپنے قوم والوں کو شیعہ بناتا تھا، مختلف گروہوں میں بانٹتا تھا۔ یہاں پر بھی آپ نے دیکھا شیعہ بنانا، مختلف گروہوں میں امت کو، اس وقت کے لوگوں کو اپنی قوم میں بانٹنا تاکہ یہ کمزور رہیں، میں اسٹرانگ رہوں، مضبوط رہوں۔ یہاں بھی بری معنی میں استعمال ہوا ہے، اچھی معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہیں ہے، وہاں پر ایسے لوگوں کے ساتھ وہاں بھی بری معنی میں آیا ہے کہ یہ برے لوگ ہیں، اس لیے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں۔ اگر یہ اچھا لفظ ہوتا، اچھی معنی نکلتی، تو یقیناً قرآن مجید میں آتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق شیعوں سے ہے۔ یہ آیت سورۃ قصص کی، اور آیت نمبر 34 ہے کہ فرعون بناتا تھا شیعہ۔ اسی سورۃ قصص میں آیت نمبر 15 ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نکلتے ہیں فرعون کے محل سے، رات کا ٹائم ہے، فرعون کے محل سے رات کے ٹائم میں نکلتے ہیں، شہر کو گھومنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں دو بندے لڑ رہے ہیں، اور کہتا ہے ھذا من شیعتی و ھذا من عدوی، کہتا ہے یہ میرے شیعہ ہے اور یہ میرے دشمن قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ شیعہ ہے یعنی کہ میرے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یہ بنی اسرائیل سے ہے۔ ہم قبیلے کو بھی شیعہ کہتے ہیں، یہ میرے قبیلے سے تعلق، ھذا من شیعتی و ھذا من عدوی، وہ میرے دشمن قبیلے سے ہے، یہ قبطی نسل سے ہے، فرعون کا قبیلہ۔ ھذا من شیعتی، یہ میرا شیعہ ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہے، میرے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں قرآن مجید اس جگہ پر یہ وضاحت نہیں کرتا تھا یہ شیعہ کون تھا، اس کا فرمان بردار تھا یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا تو وہ مر گیا جو دشمن تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی جس کی مدد کی، شیعہ کی، اس کی جب مدد کی تو پھر کہتا ہے رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے جان پر ظلم کیا، فاغفر لی، بس مجھے معاف کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا،
فاصبح فی المدینہ خائفا یترقب فظل استنصرہ بالامس. پھر قرآن مجید کہتا ہے جس کی کل مدد کی تھی نا بنی اسرائیل، وہ جو شیعہ تھا جس کی مدد کی تھی ایک دن پہلے، یس تسرکہ، وہ پھر کسی اور سے لڑ رہا تھا. قال لہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا. اب موسیٰ علیہ السلام شیعہ کو کیا کہتا ہے؟ پہلے دن تو اس کو بچایا، دوسرا بندہ مر گیا، قبطی نسل کا بندہ، اسے قتل ہو گئی. اب یہ دوسرا بندہ دوسری رات کو نکلا، دیکھا کہ پھر کسی اور سے لڑ رہا ہے. یہ بنی اسرائیل والا جو موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ تھا لڑ رہا ہے. قال لہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا انک لغوی مبین، تو گمراہ ہے، کلیئر کٹ گمراہ ہے. غوی، اللہ تعالیٰ شیطان کے لیے بھی یہی لفظ بولا ہے، انک من الغاوین، اے شیطان تو غاویوں میں سے ہے، گمراہوں میں سے ہے. تو یہی لفظ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا انک لغوی، تو گمراہ ہے، مبین، کلیئر، بالکل واضح طور پر تو گمراہ ہے، ہر ایک سے لڑتا پھرتا ہے. اچھا، یہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گمراہ کہا. کس کو کہا؟ وہ جو شیعہ تھا، اس کے ہم قبیلہ تھا. اور وہ پھر کیا کہتا ہے اس نے پھر جواب دی موسیٰ علیہ السلام کو، یا موسیٰ اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، کہ تو زمین میں ظالم اور سرکش ہونا ہی چاہتا ہے. جبارا فی الارض، تو ظالم اور سرکش ہو کر رہنا چاہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے وما تريد ان تكون من المصلحین، اور تیرا ارادہ صلح و صفائی کرنے کا ہے ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام جس شخص کو کہیں گمراہ، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو ظالم اور سرکش کہیں. اب آپ بنا کہ موسیٰ علیہ السلام کو گویا کہ وہ گالیاں دے رہا ہے شیعہ، اور موسیٰ علیہ السلام اس کو گمراہ کہہ رہے ہیں، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. یہ اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوا کہ شیعہ نبیوں کا گستاخ ہوتا ہے، ولیوں کے گستاخ ہوتے ہیں. گستاخی کرنے والا کے معنی میں یہاں پر آیا، اور یہ شیعہ ہی تھا. آگے پڑھیں گے تو یہ آپ کو مل جائے گا. یہ آیت 19 ہے، آیت نمبر 19، وہ آیت نمبر 4 سورۃ قصص کی ہی دونوں آیتیں ہیں. اس میں بھی شیعہ لفظ اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے. اس کے بعد آپ آئیں سورۃ حجر آیت نمبر 10، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، فی شیع الاولین، پہلی گروہوں میں جو شیع الاولین تھے، پہلے گروہ میں پہلے جو شیعہ تھے ان میں بھی ہم رسول بھیجتے رہے. کیوں رسول بھیجتے رہے؟ ان کی اصلاح کی خاطر، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے. کیوں؟ یہاں پر بھی شیعہ لفظ گمراہی کے معنی میں آتا ہے. شیعہ کا لفظ کہ وہ لوگ ہیں جو ٹھیک نہیں ہو اور غلط لائن پہ ہوں، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے تو پیغمبر آتے تھے. اس لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ ان الذین فرقوا دینہم، وہ جو لوگ دین میں فرقے کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو ہوئی قرآن مجید کی آیات. پھر رہا معاملہ آپ کا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے. ابراہیم علیہ السلام وقت جو ہے نا پیروکار تھا، پیروکار کی معنی میں نہیں آئے گا. جیسے یہ آپ نے کہا ہے کہ ان ابراہیم من شیعتہ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام وہ نوح علیہ السلام کے شیعہ میں سے تھے. نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کا شیعہ تھا. اب یہاں پر بھی ہم معنی کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا پیروکار تھا، ان کے درمیان میں بہت زیادہ گیپ ہے کئی صدیوں کا، اور وہ تحریفات ہوتی تھی کتابیں پہلے، تو ان کا وہ تابع دار تو ہو ہی نہیں سکتا. نہ نوح علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا نہ ملا. اس کے بعد جو کتابیں آئیں وہ تحریف شدہ تھیں، تو پھر
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نوح علیہ السلام کی پیروی کیسے کرے گا؟ دوسری بات پھر یہ ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہے، تو افضل ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے، وہ پیروکار نہیں ہوتا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے ابراہیم علیہ السلام وہ افضل ہے، تو پھر یہاں پر معنی کیا ہے؟ وہی آ جائے گی کہ اس کے خاندان سے تھا، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد میں سے تھا، خاندان میں سے تھا، لیکن ان کے مذہب پر نہیں تھا۔ ماں کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیہ، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھا نہ نصارہ تھا، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو مسلم تھا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مسلم تھا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شیعہ ہوتا، آپ کی بات کو پھر اور آگے چلاتے ہیں اور ذرا غور سے آپ سنیں میرے بھائی، کہ ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہتے ان کی پیروی کا حکم ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کا حکم ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، فتبع ملت ابراہیم حنیفہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت پر عمل کریں، فتبع ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کی پیروی کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اگر شیعہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروی کی یا نہیں کی ملت کی؟ اگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ملت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروی کی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اگر شیعہ تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرماتے کہ میں بھی شیعہ ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کے ملت کی پیروی کی ہے۔ لیکن یہاں تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت ابراہیم کی تو پیروی کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیعہ نہیں کہلوایا۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر شیعہ نہیں تھے اور شیعوں سے بیزار ہے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیزار تھے۔ اس کا مطلب کہ وہ ان کی اولاد میں سے تھا، ان کے نسل میں سے تھا، ان کے خاندان میں سے تھا۔ ان کی نسل جو بیٹوں کی 4 بیٹوں کی نسل چل رہی ہے نا، تو حام اور سام، اس کے بعد پھر یافس، اور چوتھا بھی ایک بیٹا تھا، کہتے ہیں دنیا پوری میں یہ انہی کی اولاد ہے۔ تو ان کے اولاد میں سے ابراہیم علیہ السلام تھے، انہی کی نسل میں سے تھے، لیکن خود کیا تھے؟ وہ ان کے مذہب پر نہیں تھے، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مسلم تھے۔ تو یہ یہاں پر بھی خاندان کے حساب سے ہے، تو خاندان کے حساب سے ہونا، اگر وہ خاندان کے اس شیعہ لفظ سے اگر یہ مراد لی جائے کہ وہ شیعہ تھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہتے میں شیعہ ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیعہ نہ کہلوایا، جبکہ ملت کی پیروی بھی کی ابراہیم علیہ السلام کی۔ لہٰذا ہم بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کی پیروی تب کریں گے جب ہم بھی یہی کہیں کہ ہم شیعوں سے بیزار ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم مسلم ہیں۔ تو یہ چیز ہو گئی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا اس معاملے میں۔ کتاب روضہ من الکافی، اصول کافی کے جلد نمبر 8 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک نے علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ داہنے ہاتھ والے لوگ جو ہیں نا یہ آپ کے شیعہ ہوں گے، ہم شیعتوں کا فسلم ولدک منہم، ان سے شیعوں سے اپنی اولاد کو بچانا، ان یقتلوہم، یہ ان کو قتل کریں گے۔ اس روضہ من الکافی جلد 8 سے صفحہ نمبر 260 ہے، مطلوب ہوا ایران کا چھپا ہوا ہے، روضہ من الکافی جلد نمبر 8 ہے، اصول کافی کی صفحہ نمبر 260 پہ، عربی ہے، تہران سے چھپی ہوئی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تیرے بیٹوں کے قاتل شیعہ ہوں گے، تو یہاں پر بھی
جو امام حسن حسین اہل بیت کے قاتل ہوں وہ گمراہ ہی ہو سکتے ہیں، وہ اچھے لوگ نہیں ہو سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے۔ پھر آگے نہج البلاغہ میں بھی ہے، شیعوں سے کرتے ہیں حضرت علی، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 25 صفحہ نمبر 105، شیعوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ ایسے ہو، اے کوفے والو، تم لوگ تو ایسے ہو کہ اگر میں کسی کے پاس ایک پیالے کا امین بناؤں، ایک پیالے کا امین بناؤں تو تم اس کا کنڈا بھی توڑ کے لے جاؤ گے، تم اس کا کنڈا بھی توڑ کر لے جاؤ گے، اور کہتے اے اللہ مجھ سے یہ تنگ آ چکے ہیں، میں ان سے تنگ آ چکا ہوں، اے اللہ ان کے بدلے میں مجھے اچھے لوگ دے دے، اور میرے بدلے میں ان کو کوئی برا حکمران دے دے۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ شیعہ لفظ اچھا نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیں، حضرت حسن کیا کہتے ہیں؟ حضرت حسن کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کا قسم اٹھا کر کہتے ہیں امام حسن، ان معاویہ خیر من ہؤلاء یزعمون انہم شیعہ، اللہ کی قسم معاویہ ان سے یہ جو دعویٰ کرتے ہیں ہم شیعہ ہیں، اللہ کی قسم ان سے امیر معاویہ اچھا ہے۔ یہ احتجاج تبرسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10 پہ لکھا ہوا ہے، یہ بھی مطبوعہ ایران ہے، مطبوعہ ایران سے یہ بھی ہے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ پھر بھی شیعہ اچھے ہیں تو کیا امام حسن کو پتہ نہیں تھا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ تیرے بیٹوں کے قاتل یہی ہوں گے، اور کوفیوں نے واقعی بلایا جن سے علی رضی اللہ تعالیٰ نے پیدا، اور یہی ایک مختلف قسم کی باتیں کر کے حضرت علی کو لے گئے تھے۔ حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کو چھوڑا، کسی تینوں خلفاء راشدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلطنت مدینے کو منایا، انہوں نے سلطنت دارالخلافت مدینہ تھا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مختلف باتیں کر کے لوگ لے گئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا۔ یہاں پر تینوں خلفاء نے نہیں چھوڑا، علی رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، دارالخلافہ کوفے کو بنایا، اور 3 خلفاء نے مدینے کو ہی بنایا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دارالخلافت مدینہ تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پر بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی ہے کہ وہ ادھر چلے گئے، پھر انہوں نے شہید کیا امام حسن حسین کو، شہید کیا، سارا کچھ یہ جو کچھ وہ ادھر سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا اور وہ مدینے میں رہتے تو ایسے نہ حالات نہ ہوتے، خود ہی پھر ان کو بددعائیاں دے رہا ہے ناجر بلاغہ میں۔ تو زین صاحب آگے کہتے ہیں کہ علی تو نفس رسول ہے۔ میرے بھائی زین رضا صاحب، علی نفس رسول ہے، تھوڑا سا سوچیں۔ ایک ہوتا ہے کنایتاً کوئی بات کہہ دینا، کنایے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے لوگوں ابناءنا و ابناءکم ونساء انفسنا و انفسکم ونساءنا و نساءکم۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ آیت مباہلے کی آیت قرآن مجید میں نازل کی ہے کہ اے لوگوں آ جاؤ، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ اور ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ اور ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، اور تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلائیں۔ کل اندعو ابناءنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، ونساءنا، ہم اپنی اولاد کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، وانفسنا وانفسکم، اور تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلائیں۔ ثم نبتہل، پھر مباہلہ کرتے ہیں، فلنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو ان پر جو جھوٹے ہوں۔ یہاں پر انفسنا مانا ہے تم اپنی جانوں کو بلاؤ، ہم اپنی جانوں کو بلائیں۔
اگر آپ اس کو اس طرح سے معنی نہیں لیں گے اور یہ معنی لیں گے جو آپ نے لکھی ہے کہ علی نفس رسول ہے زین رضا صاحب، پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس تو نبی ہے، تو کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی ہوں گے؟ نفس رسول اگر ایک ہی بنا دیں گے، محمد اور علی کا نفس ایک بنا دو گے، تو نفس محمد تو رسول ہے، تو پھر کیا نفس علی بھی رسول ہے؟ نفس رسول جو ہے، رسول کی جان، وہ تو ہجرت کی رات ابو بکر کے ساتھ غار میں تھے، لیکن علی تو ادھر بستر پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد کے حساب سے لمبے تھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے میں ہلکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو بڑی تھی، 40 سال کے ہوئے تو آپ کو نبوت ملی۔ جب آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان لائے تو 8 سال کے بچے تھے، غلام تھے، اس کی پرورش کر رہے تھے، تو نفس رسول کیسے ہوا؟ پھر اگر نفس رسول آپ مانیں گے تو یہ ہوگا کہ رسول کا بیٹا علی کا بیٹا ہوگا، پھر رسول کی بیوی علی کی بیوی ہوگی، پھر رسول کی بیٹی علی کی بیٹی ہوگی، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ کی بات کو ہم مانیں تو نعوذ باللہ منہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نفس رسول بھی تھے اپنی ہی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا سے شادی کی؟ جب تک آپ بہت بڑے گنہگار بن جائیں گے جب تک یہ نہ کہیں گے کہ نفس علی اور ہے، نفس رسول اور ہے، پھر تو آپ ختم نبوت کے ہی منکر ہو جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کا نفس بھی نفس رسول بھی رسول ہے، نبی ہے، اور نفس علی نفس محمد بھی رسول ہے، تو علی رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نفس بھی نبی ہے۔ فرق کریں، علی کا نفس اور ہے، رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس اور ہے۔ اسی نفس الگ ہونے کی وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی کی بیٹی سے نکاح کیا، جو کہ جائز ہے۔ اگر آپ کہیں گے ایک ہی نفس ہے تو گویا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سے، جو رسول کی بیٹی ہے، اس کی بھی بیٹی ایک ہو جائے گی، پھر یہ بہت بڑا آپ کے اوپر گناہ آ جائے گا کہ بیٹی سے نکاح حرام ہے، کیسے کی؟ اور غالباً یہ آپ نے اس طرف اشارہ بھی دیا ہے، ہو سکتا ہے میں نے غلط بھی سمجھا ہوں، لیکن یہ جو آپ نے بات کی اس طرف کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، بات وہیں چلی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ نے جواب بھی اسی ویڈیو میں دیا ہے کہ وہ، میں نے کہا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کس طرح سے اس کو طلاق دی، یعنی کہ نکاح کر کے پھر کیسے طلاق دی، تو آپ نے اس ویڈیو کے جواب میں یہ چیز لکھی ہے۔ تو میں جو سمجھ پایا ہوں اس سے یہی ہے کہ گویا کہ آپ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نفس رسول کا ہے، لہذا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں وہ علی کی بھی بیویاں ہیں۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہی آپ نے کہا ہے، جو کہ بہت، اگر اس طرح سے کہا ہے آپ نے تو بہت غلط کیا ہے، اور اگر نفس رسول ہے علی تو پھر بہت بڑا جرم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جائے گا کہ اپنی بیٹی جو نبی علیہ السلام کی بیٹی تھی اس کے ساتھ نکاح کیسے کیا، بی بی خاتون جنت کے ساتھ، بی بی فاطمہ زہرا کے ساتھ۔ تو یہ بات بھی آپ کی بہت ہی غلط ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ان میں ہماری کتابوں میں حدیثیں ضعیف بھی ہیں، صحیح بھی ہیں، بھائی ان کو چھان بین کر کے ٹھیک لکھو نا۔ ہمارے البانی صاحب ہیں، البانی صاحب نے ضعیف حدیثیں ایک طرف کی اور صحیح الگ کی نا، تو آج تک شیعہ حضرات نے اماموں سے لے کر 12 اماموں سے لے کر آج تک ایک بھی کتاب صحیح نہیں لکھی ہے، تو پھر دین کی خدمت کون سی کی ہے شیعہ نے؟ پھر آپ ناز بھی کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، اور حالت یہ ہے کہ آج تک ایک بھی کتاب صحیح نہ لکھ سکے۔ سنیوں نے تو لکھی نا صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور باقی کتابوں میں جو ضعیف روایت ہیں تو البانی نے ٹھیک کر دیا نا کافی معاملے کو، کہ ضعیف حدیث الگ کر دی ہیں اور صحیح حدیثیں الگ کر دی ہیں، ایک طرف کر دی۔ اس نے کوشش تو کی نا۔ آپ کے اندر بڑی بات ہے کہ امام آئے ہیں، اماموں سے لے کر آج تک ایک بھی کتاب شیعہ کی صحیح نہیں ہے،
تو کون سی خدمت پھر کی ہے آپ لوگوں نے؟ ایون قرآن مجید میں بھی آپ لوگ نقص نکالتے ہیں، فرمان علی لکھتے ہیں آیت تطہیر کے بارے میں کہ یہ آیت کسی اور جگہ کی ہے اور وہاں سے اٹھا کے اس کو فٹ کیا گیا، یعنی یہ تحریف شدہ ہے قرآن۔ وہ بھی میں آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں اس کا عکس۔ یہ تو حال ہے۔ میں قرآن مجید اصول کافی میں لگا ہے 17,000 آیتیں تھے قرآن مجید میں۔ نہ قرآن مجید صحیح لکھ سکے آپ کے آدمی، نہ قرآن صحیح ہے آپ لوگوں کے پاس، نہ آپ کے کوئی کتاب صحیح ہے۔ ساری کتابوں میں گڑبڑ کی ہوئی ہے، اور یہ گڑبڑ کرنا چور آدمی کی نشانی ہوتی ہے، چور کی۔ کسی کے موٹر سائیکل اور کسی کا وہ دوست کہلاتا ہو بندہ، وہ اس کو چوری کرے، لیکن جب پکڑا جائے تو پھر وہ کہے گا یار ویسے میں چیک کر رہا تھا اس کو کہ بڑی اچھی موٹر سائیکل ہے، میں تو اس کو چیک کر رہا تھا، اور اگر نہ پکڑا جائے تو گاڑی گئی۔ یہ تو چور والے کام ہے نا، چوروں کا کام۔ آپ نے اپنی کتابوں کے اندر ضعیف بھی حدیثیں ملائی ہوئی ہیں تو صحیح بھی ملائی ہوئی ہیں، ان کو علیحدہ کرو۔ کوئی تو کتاب ایک درست کرتے، آپ کے امام بھی تھے، آپ کہتے ہیں ہم معصوموں کے پیچھے ہیں اور اہل بیت رسول ہیں ان کے پیچھے ہیں، آپ کے پاس تو اہل بیت بھی کہلانے والے لوگ موجود ہیں، تو آج تک ان اہل بیتوں نے کام کون سا کیا ہے؟ ایک کتاب بھی درست نہ دے سکے جس پر شیعوں کو یقین ہو۔ افسوس ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہج البلاغہ پر بھی آپ کو یقین نہیں ہے، یعنی آپ اپنے جن اماموں کو معصوم سمجھتے ہیں ان پر بھی آپ لوگوں کو یقین نہیں ہے۔ ہم تو مانتے ہیں نا کہ صحیح بخاری میں ساری حدیثیں صحیح ہیں، صحیح مسلم میں ساری حدیثیں صحیح ہیں، موطا امام مالک میں ساری حدیثیں، مرفوع حدیثیں ساری صحیح ہیں۔ آپ کے ہاں کتنی کتابیں ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارا تعلق اماموں سے ہے، تو آج تک اماموں کی باتیں بھی آپ نہیں مانتے۔ اماموں کی باتیں آپ لوگوں کی کسی نے ایک شخص نے ساری صحیح نہیں، کتاب نہیں لکھ سکے، اور پھر اتنی بڑی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ حق پر ہیں، تو اس پر بھی ذرا آپ بھائی غور کریں۔ تو یہ تو چوروں والا کام ہے کہ جب پکڑے جاؤ تو کہو کہ حدیث ضعیف ہے، اور اگر پکڑے نہ جاؤ تو سارا کچھ معاملہ ٹھیک ہے۔ اب جب میں پکڑتا ہوں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ حدیثیں ضعیف ہیں، تو ان کی چھان بین کرو، صاف کرو، ان کو گند وغیرہ نکالو، صفائی کریں نا آپ اپنی کتابوں کی، گند نکالیں اور صحیح رکھیں۔ لیکن گند نہیں ہے، آپ نہیں نکالیں گے اس لیے کہ یہ صحیح ہیں آپ کے نزدیک۔ احتجاج تبرسی کے باہر لکھا ہوا ہے کہ اس کی ساری روایتیں مشہور ہیں اور کوئی بھی چیز غلط نہیں ہے۔ اصول کافی کے لیے لکھا ہوا ہے کہ یہ امام مہدی کے پاس لے گئے تھے اور امام مہدی نے کہا کہ یہ صحیح کتاب ہے، باہر مقدمے میں لکھا ہوا ہے۔ جو امام مہدی سے تصحیح کی کتاب ہے آپ کی اصول کافی، اور احتجاج تبرسی یہ آپ کے نزدیک یہ مشہور کتابیں ہیں، وہ آپ کا امام دعویٰ کر رہا ہے ساری سندیں ساری ٹھیک ہیں، سند ہو یا نہ ہو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو آج بس اتنا ہی کچھ یہ سوالات تھے جو میں جواب دے چکا ہوں۔ اب انشاءاللہ العزیز اگلے اتوار کو پھر یہ سیشن نمبر 5 ہوگا سوال و جواب کا۔ جو بھائی سوالات وغیرہ لکھیں کمنٹس وغیرہ میں تو وہ ذرا انتظار بھی کریں اتوار تک، اور کوشش کریں بھائی کمنٹس زیادہ میں زیادہ دیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اچھی دیں، جو آپ کے دل میں آتا ہے آپ دے دیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جواب دینے کی، اور یہ بھی کوشش کریں کہ اس کو سبسکرائب کرنے کی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ۔